معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کتنی عجیب ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرماتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرنا چاہی، کوئی نازیبا جملہ کہنا چاہا، تو حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے دعونا من ذم اللہ اکبر فتح قریش من یضحک فی الغضب ولا ينال ما عنده الا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق راسه الا من تحت قدمه۔ معاویہ ایسا شخص ہے کہ جو مصائب میں مسکراتا ہے، اور معاویہ سے جب بھی کچھ لیا جائے تو اس کو راضی کر کے لیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے کچھ چیز نہیں لی جا سکتی۔ اور معاویہ وہ ہیں کہ لا یؤخذ ما فوق راسه الا من تحت قدمه، ان کے سر کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم، وفات 463 ہجری، الاستیاف فی معرفت الصحاب میں فرماتے ہیں وَزُمَّ معاویۃ رضی اللہ عنہ عند عمر رضی اللہ عنہ یوما فقال دعونا من ذم فتح قریش من یضحک فی الغضب ولا ينال ما عنده الا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق راسه الا من تحت قدمي۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، حضرت عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے سے پٹائی کی، اور پھر فرمایا کیا، ذرا وہ سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے حلۃ خضراء سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ صحابہ نے دیکھا، جب حضرت عمر نے دیکھا وصب الیہ بالدرہ فجعل یضربہ بہا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درے سے مارا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا یا امیر المومنین اللہ اللہ فی اللہ اللہ، کیا ہو گیا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضرت معاویہ کو کیوں مارا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ واللہ ما رأیت الا خیرا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں مارا ہے، ان جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے واللہ ما رأیت الا خیرا، میں نے اس میں ہمیشہ بھلائی دیکھی، وما بلغنی الا خیر، مجھے ان کی طرف سے ہمیشہ خیر کی خبریں آئیں، ولکنی رأیت و اشار بیدہ فاحببت ان اضع منہ، پھر ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں نے ان کو اس حالت میں اس لباس میں دیکھا تھا کہ اس لباس کو اتارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ جب بعد حضرت معاویہ نے ساری بات فرمائی تو حضرت عمر نے کوئی اشکال بھی نہیں فرمایا۔ میں آگے ایک موقع پر اس کی وضاحت کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، فرماتے ہیں وقال عمرو بن یحیی بن سعید الاموی عن جدی رحمہ اللہ قال دخل معاویۃ علی عمر والی حلۃ خضراء فنظر الیہ الصحابہ فلما رأى ذلك عمر وصب الیہ بالدرہ فجعل یضربہ بها وجعل معاویۃ یقول یا امیر المؤمنین اللہ اللہ فی، فرجع عمر الى مجلسی فقال له القوم لما ضربت یا امیر المؤمنین وما فی قومک مثل، فقال واللہ ما رأیت الا خیرا وما بلغنی من الا خیر ولکنی رأیت واشار بیدی فحببت ان اضع منہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لباس کو یہ اتار دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لے گئے اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھاٹھ دیکھا، کر و فر دیکھا، اور اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو سننے والی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد عمر کی رائے کیا دی، ذرا وہ سنیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور خوب ٹھاٹھ باڑ دیکھا تو آپ نے فرمایا معاویہ یہ کیا انت صاحب الموقف، اس طرح ٹھاٹھ باڑ سے تو رہتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہاں یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی فرمان لگے کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میرا جی چاہا کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم ننگے پاؤں شام سے مدینہ منورہ چل کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرمان لگے دیکھو امیر المومنین، وجہ یہ ہے انا بارض جواسیس العدو فیہا،
ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں دشمنوں کے جاسوس بہت ہیں، یعنی ہم بارڈروں پر ہیں، آگے ایران ہے، ہمارے دشمن ہیں، دشمنوں کے جاسوس بہت ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ ہوں، قوت اور وقار کے ساتھ ہوں، تاکہ یہ جاسوس ہماری خبریں وہاں جا کر پہنچائیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اور دشمن حملہ کرنے کی جرات نہ کرے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کو، فرمایا اگر تم مجھے منع کرو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ اجازت ہے تو میں اس کروفر کو رکھ لیتا ہوں، میرا کوئی اصرار تو نہیں ہے، جو آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا معاویہ ما سألتک عن شیء الا ترکتنی فی مثل رواجب الزرع، دیکھو میں نے تم سے بات پوچھی، تم نے مجھے لاجواب کر دیا، اب جو تم نے بات کی ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ آپ نے فرمایا لَإِنْ كَانَ مَا قُلْتَ حَقًّا إِنَّهُ لَرَأْيٌ، اگر تو تم نے بات کیا ہے بالکل صحیح ہے اور واقعتاً اسی وجہ سے رکھتے ہو تو ایک عقل مند آدمی کی بہت عمدہ رائے ہے، اور اگر یہ صرف تم نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کیا، حقیقت یہ نہیں ہے، إِنَّهُ لَخَدِيَّةٌ، تو پھر یہ دھوکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین مجھے آپ حکم دیں، آپ جو فرمائیں کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا لا آمرک ولا انہاک، نہ میں تجھے حکم دیتا ہوں اس ٹھاٹ کے ساتھ رہ، نہ میں منع کرتا ہوں کہ اس ٹھاٹ کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ رکھنے کی معقول وجہ جو آپ بتا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اس جنگی چال میں کچھ فرق آئے، اس لیے تم جو مناسب سمجھتے ہو کر لو، میں کیسے منع کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین ما احسن ما صدر الفتح اما عورت فی، امیر المومنین آپ نے جو بات پوچھی اس نوجوان نے کیسا پیارا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا لحسن مواردہ و مصادرہ جشمناہ ما جشمنا، ہم نے اسی عقل مندی اور حسن سلیقے کی وجہ سے تو اس کا انتخاب کیا ہے، یہی اس کی عقل مندی ہے کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا اور یہ عہدہ اس کے حوالے کیا۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں جو بات فرماتے ہیں وہ اس کو سنیں۔ فرمایا لما قدم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الشام تلقاہ معاویہ رضی اللہ عنہ فی موکب عظیم فلما دنا من عمر قال له انت صاحب الموکب قال نعم یا امیر المومنین هذا حالك ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك قال وما بلغ من ذلك قال ولم تفعل هذا قال لقد هممت ان امرك بالمشي حافيا الى بلاد الحجاز قال يا امير المؤمنين انا بارض جواسيس العدو فيها كثيرا فيجب ان نظهر من عز السلطان ما يكون في عز الاسلام باهلي ويرهبهم به فان امرتني فعلت وان نهيتني انتهيت، میرا مقصد تو اسلام کی قوت ہے، طاقت ہے، اسلام مسلمانوں کے بادشاہ کی طاقت ہے تاکہ اس سے مروب ہو کرے، میرا اور کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ فرمایا یا معاویہ ما سألتک عن شیء الا ترکتنی فی مثل رواجب الزرع لئن کان ما قلت حقا انه لرأی اریت ولئن کان باطلا انه لخدیۃ ادیت قال فمرنی یا امیر المومنین بما شئت قال لا آمرک ولا انہاک فقال رجل یا امیر المومنین ما احسن ما صدر الفتح اما اوردته فی قال عمر لحسن مواردہ و مصادرہ جشمناہ ما جشمنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت عجیب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایاکم والفرق بعدی فإن فعلتم فإن معاویہ بالشام، دیکھو آپس کی فرقہ بندی سے بچنا ورنہ معاویہ شام میں موجود ہے۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں عن ابی ہارون رحمہ اللہ قال قال عمر ایاکم والفرق بعدی فإن فعلتم فإن معاویہ بالشام،